سنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حرم حرام کا مہینہ جا رہا ہے اور یہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں علماء فقہاء زور دیتے ہیں کہ بندہ اپنا احتساب کرے، وہ دیکھے کہ میں نے پچھلے سال میں کتنے کام اچھے کیے، کتنے کام جو شیطان کے راستے میں بہہ کر کیے، اور کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنے، کتنے کام ایسے ہیں جس پر شیطان خوش ہوا، کتنے کام ایسے ہیں جس پر نفس نے ملامت کی کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شہر، کہ اللہ کے نزدیک بھی 12 مہینے، اس میں سے جو پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی، اس میں امام رون کی شہادت ہوئی، اس میں امام محمد جو امام رون کے بھائی تھے ان کی شہادت ہوئی، اس میں حضرت عباس جن کو علمدار بھی کہا جاتا ہے ان کی شہادت ہوئی، اس میں آپ کے بھائی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ جو ان کے بھائی تھے وہ صحابی رسول کی بات نہیں کر رہا، ان کی شہادت ہوئی، اس میں حضرت علی الاکبر کی شہادت ہوئی، اس میں حضرت علی الاصغر کی شہادت ہوئی، حضرت علی الاکبر کا نام عبداللہ لکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ مہینہ بہت سی شہادتوں کو اپنے ضمن میں گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آن پہنچے، تکلیف پہنچے، رنج پہنچے، علم پہنچے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاصبروا، تم نے صبر کرنا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو یوں زور زور سے اپنے سینے کو پیٹنا، اپنے جسم کو تکلیف دینا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ معاف کرے صحابہ کرام کو سب کو ختم کرنا، یہ نہ تو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے صرف، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے خلاف۔ ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اور صبر ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوالذی نفسی بیدہ لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ گویا لوگوں، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کرام کو سب و شتم نہ کرنا، کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کہ
اگر میرے صحابہ کرام ایک مشت بھی صدقہ کریں، آدھی مشت بھی صدقہ کریں، اور تم اور پہاڑ جتنا بھی سونا صدقہ کرو تو تمہارا وہ صدقہ ان کے صدقے کو نہیں ہو سکتا۔ اتنی اہمیت اور اعلیٰ ہستیاں ہیں صحابہ کرام۔ اس لیے شاعر نے لکھا نا کہ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے، جن کی شانیں کرے خود محمد بیان، جن کی شانیں کرے خود محمد بیان، کہ شرف و کرامت کی کیا بات ہے، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی۔ اور صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جو بڑے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی اور بڑی شرافتوں اور کرامتوں والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ممبر پر بیٹھ کر کوسوں میل دور یہ کہا تھا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ تو وہ ایک پورے لشکر کو بچایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ تو ابھی غلام ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ یہ کوسوں میل دور بیٹھ کے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اذن سے مدد کرنا چاہیں تو مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ میں بھی درجہ بندی ہے۔ بعض صحابہ کرام پہلے ایمان لے کر آئے، انہوں نے تکالیف زیادہ جی لی، وہ مرتبے میں بھی فائز ہیں، اوپر ہیں، اونچے ہیں۔ بعض صحابہ کرام آخر میں ایمان لے کر آئے، وہ ان سے افضل نہیں ہے، کیونکہ السابقون الاولون من المہاجرین، یہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، یہ تو پھر سبقت لے جانے والے ہیں۔ لیکن جو سے بھی صحابہ کرام ہیں وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت تھے اور آپس میں نرم دل تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان کے لیے نرم بنائے اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت ڈالے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بیان کیا تھا، قبلہ گھر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، کہ دل جو ہے نا، دل کی قرآن کریم میں 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قلب مریض اور ایک قلب میت اور ایک قلب سلیم۔ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو سلامتی والا دل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اس سے باز رہتا ہے۔ ایک قلب ہوتا ہے قلب میت۔ قلب میت وہ ہوتا ہے جو مردہ دل ہوتا ہے، کافروں کا دل ہوتا ہے۔ ایک قلب ہوتا ہے جو قلب مریض ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر کو دکھایا جائے، روحانی ڈاکٹر کو، جیسے انبیاء بھی یہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اولیاء بھی روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، صوفیاء بھی روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو ان ڈاکٹروں کو یہ دکھایا جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری آج کا جو میسج آف دا ڈے تھا، جو میں پہنچانا یہ چاہ رہا تھا، جملے میں سمیٹنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سے ظلم و ستم ہوئے، لیکن ہم نے شریعت کی حدود میں رہنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نوحہ ماتم سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا مزاج اس طرح کا نہیں ہے، تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اور حضرت امام حسین کے صبر کو داد دیتے ہوئے ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔